تو آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ ٹیوب بلاکیج پہ کرنی ہے، لیکن میرے خیال میں سب سے پہلے میں ڈاکٹر افشاں سے ان کا حال احوال پوچھ لوں کہ پورا ہفتہ کیسا گزرا، کیسا گزرا ڈاکٹر افشاں پورا ہفتہ؟ بہت اچھا گزرا، بیزی گزرا، اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہم لوگ سیلاب زدگان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو اس میں کافی ایکٹیو رہی میں، تو ماشاءاللہ باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ فیس بک پہ بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں اپنی ایکٹیویٹیز، اور میرے پروگرام جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں کہوں گی کہ فیس بک پیج، یوٹیوب اور انسٹا پہ بھی ہمیں ریسرچ کر سکتے ہیں، ٹیگ کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو باقی اب نیکسٹ ہمارا پروجیکٹ ہے میڈیکیشنز ان لوگوں تک پہنچانا، کیونکہ وہاں بہت زیادہ گریٹ۔ بیماریاں ہو رہی ہیں اور ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور موشنز بچوں کو فلیجلز وغیرہ کی بڑی ضرورت ہے، بچوں کو یہ بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ہم نے پھر اب ایک ٹرک تیار کیا ہے میڈیسنز کا اسپیشلی، تو انشاءاللہ وہ جمعے والے دن روانہ ہوگا، تو اللہ خیر کرے اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی آج میں اس لیے اتنی تیار ہوں کہ آج میرے بھائی، سب سے بڑے بھائی اور بھابھی کی ویڈنگ اینیورسری ہے، اور شادی کو میرے خیال میں 40 سال ہو گئے ان کے، اور یہاں سے میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گی، اور ادھر سے ہی میں انہیں بہت بہت زیادہ ہیپی اینیورسری بول رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت خوشیاں دے اور سکون دے، اور اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے ان کو، اور اللہ تعالیٰ ان کی دلی خواہشات پوری کرے، اور زندگی میں میرے بھائی کو، میری بھابھی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور آج اگر ڈاکٹر افشاں کو پورا 1 گھنٹہ دے دو بہن اور بھائی اور بھابھی کے لیے بولنے کے لیے، تو میرے خیال میں 1 گھنٹہ بھی کم ہو جائے گا۔ کم ہو جائے گا، اور کہ وہ ان کی جب شادی ہوئی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی، آپ جسٹ سمجھ لیں کہ میری اس بھابھی نے مجھے پالا ہے، اسی بھابھی نے جسٹ لائک مدر، مطلب میں کبھی بھی اپنی امی، میری والدہ کو فوت ہوئے 6 سال ہوئے ہیں، لیکن ان 6 سال میں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا کہ میرے پاس والدہ نہیں ہے۔ میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں میں اپنی بھابھی کے پاس چلی جاتی ہوں اور میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر افشاں کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اپنی بھابھی کے پاس چلی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم بھی آپ کی ہیپی اینیورسری آپ کو وش کرنا چاہیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر افشاں جیسے بھابھی کے پاس چلی جاتی ہیں، اس طریقے سے آپ نے ہمارے پاس آنا ہے، یعنی کہ اس پروگرام میں ہمیں کال کرنی ہے، اور یہاں پر ہے ڈاکٹر افشاں موجود آپ کے تمام تر مسائل اولاد کے حوالے سے حل کرنے کے لیے۔ جو لوگ بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ بھائی اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب ہمارے آنگن میں کبھی پھول کھل ہی نہیں سکتے، 10 سال گزر چکے ہیں، 15 گزر چکے ہیں، یہاں تک کہ 30 سال گزر چکے ہیں، ان کے لیے بھی گڈ نیوز جو ہیں وہ یہاں ہمارے پروگرام کے تھرو ان کو دی جاتی ہے۔ تو اور جو لوگ بہت زیادہ کالز کر کے کہتے ہیں کہ ہم یہیں راولپنڈی سے یا اسلام آباد سے بلانگ کرتے ہیں لیکن ابھی تک وزٹ نہیں کر سکے، تو 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اب تو میرے خیال میں اتنے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو وہاں پر پہنچ جانا چاہیے ڈاکٹر افشاں کے پاس۔ تو جن لوگوں کے ساتھ یہ تمام تر مسائل ہیں وہ ابھی ان نمبرز پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، 0333 5139 03005139 یہ 2 نمبرز ہیں ڈاکٹر افشاں کے، پورا ویک آپ ان پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنی رپورٹ شیئر کر سکتے ہیں، اور ایک آفر آپ کے لیے، اگر آپ ابھی کال کرتے ہیں پروگرام کا حصہ بنتے ہیں تو اس میں ایسا ہوگا کہ نیکسٹ 2 اور 4 ڈیز میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہو جائے گی، ہو جائے گی۔ 15-20 دن لگ جاتے ہیں۔ ہاں جی، 15-20 دن جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں، لیکن اس طریقے سے آپ کو صرف 2-3 دن میں آپ کی ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے ڈاکٹر افشاں سے۔ اور مجھے تو اچھا اب ڈاکٹر افشاں آپ کی جانب بڑھیں گے، سب سے پہلے تو میں آپ کے ڈریس کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی، آپ نے خیر خود ہی بتا دیا کہ آج جو ہے بھائی اور بھابھی کی اینیورسری ہے تو اس وجہ سے میں اتنی تیار ہوں، لیکن نہیں، آپ ماشاءاللہ سے اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں، اتنی کیوٹ لگ رہی ہیں کہ میں یہ پوچھنے والی تھی کہیں آپ کی اینیورسری تو نہیں ہے؟ میری تو بہت گرمی میں آتی ہے، 25 جون کو آتی ہے او مائی گاڈ، اور اس دفعہ اچھا یہ والا موسم ٹھیک رہتا ہے؟ ہاں یہ والا صحیح رہتا ہے، اور اس دفعہ جو 25 جون کو آئے گی ہمارے 25 سال پورے ہو جائیں گے۔ 25 او مائی گاڈ 25 جون کو جو آئے گی اس میں ان کے 25 ایئرز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اور اب آپ لوگوں نے ہمیں کالز کرنی ہے 05141023357، یہ ہے ہمارا نمبر۔ اچھا ڈاکٹر افشاں ہم بات کرتے ہیں ٹیوب بلاکیج کی، بہت زیادہ لوگ اس کے بعد ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ اب اولاد نہیں ہو سکتی، کیا میسج دیں گے آپ؟ بالکل، ٹیوب بلاکیج جو ہے بہت زیادہ خواتین کا مسئلہ ہے، اور بہت مشکل ہسٹو ٹیسٹ ہے اس کا، HSG کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی ٹیوب بلاکیج ہیں یا نہیں ہے۔ تو جن خواتین کی اگر ٹیوب بلاکیج ہیں، اور ٹیوب بلاکیج ہونے کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں،
تو اب وہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنے کے لیے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جن خواتین کو ڈاکٹر ڈائگنوز کر چکے ہیں کہ آپ کی ٹیوب بلاکیج ہے، لیکن ان کو اگر دیکھا جائے تو ان کا پیریڈ سرکل بالکل نارمل ہے، پیریڈ نارمل آتے ہیں، تو ان کے لیے ہوپ فلی میں ایک بات کروں گی کہ ٹیوب جو بلاک ٹیوبز ہیں وہ کھل سکتی ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کاشا کہ بہت ساری خواتین کے ساتھ ہے کہ سم ٹائم ون ٹیوب میں پریگننسی ہو جاتی ہے، تو ون ٹیوب جو ہے وہ رپچر ہو جاتی ہے، تو پھر ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹیوب پہ دوبارہ کنسیو نہیں کر سکتے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ایک گردے سے انسان کو سروائیو کرواتا ہے، ایک پھیپھڑے سے آپ چل سکتے ہیں، ایک آنکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک کان سے آپ سن سکتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ٹیوب کو بھی ورکنگ کرواتا ہے۔ ویسے بھی پریگننسی ہوتی ہے تو ون ٹیوب سے ہی ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ پریگننٹ نہیں ہو سکتی، تو ایسی کوئی بات نہیں، ایک ٹیوب سے بھی اللہ تعالیٰ حمل کر سکتا ہے۔ اور میں اپنے کئی لاکھوں پیشنٹس کے نمبر ایسے دے سکتی ہوں، شیئر کر سکتی ہوں اپنی ہسٹری، کہ وہ لوگ ایک ٹیوب سے بھی پریگننٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، ٹیوب بلاکیج کی تو ہم نے بات کی، اس کے علاوہ مطلب کہ جو ٹیوب کے اور بھی مسائل آتے ہیں، کہ آیا آپ کے کلینک میں ان کا بھی علاج ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، ٹیوب بلاکیج کا انفرٹائلز کپل آتے ہیں تو ان میں 90% میجورٹی عورتوں میں اگر کوئی مسائل ہوتے ہیں تو وہ فائبرائڈس کے، پولیکل سسٹل اووریز کے اور ٹیوب بلاکیج کے ہوتے ہیں۔ تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیوب بلاک نہیں ہوتی، لیکن ہم جب ہسٹو ٹیسٹ کرواتے ہیں تو جیسے کہ ایک وین کا بالکل سیدھا ہونا ایک نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے، سم ٹائم اس میں بل سے وہ پائپ لائن ایسے زگ زیگ بنا ہوا ہوتا ہے جو کہ بیسیکلی کھلا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کا پیٹ کی چربی کی وجہ سے، آپ کے پیٹ کی لٹکن کی وجہ سے، وہ جو ایک ہیلدی باڈی کی وجہ سے وہ ان بیلنس شیپ ہو جاتی ہے، تو وہ چیزیں ٹریٹیبل ہیں، کچھ ایکسرسائز ہیں، کچھ ٹریٹمنٹس ہیں، کچھ انجیکشنز ہیں، تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے سب سے پہلے اس کا ڈائگنوز کرنا بہت ضروری ہے کہ آیا آپ کا پرابلم کہاں پہ اور کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے۔